बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़, और उसमें ज़ाहिर है जी पाकिस्तान बहुत ही अहम शराकतदार है और पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। लिहाजा ये बहस अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी ये मौजूद चलेगा और ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। अब जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, होलनाक मनाज़र देखे गए अफ़गानिस्तान की सड़कों पे, और जनाजे और ताबूतों में क्या था, और जनाजे निकाले गए और सड़कों पे निकाले गए। होलनाक मनाज़र अफ़गानिस्तान की गलियों में, सड़कों पे, मुख्तलिफ़ शहरों में फायरिंग, ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। फिर पंजशेर में मामला जी, लड़ाई चल रही है और कभी रुक जाती है, फिर पेशकदमी होती है, लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हैं कि कोई भी पॉकेट छोड़ दी जाए। लिहाजा वो भी अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। लेकिन ताज़ा तरीन शुरू करते हैं एक एक करके ख़बरों से जी। नंबर 1 ये कि प्रेसिडेंट बाइडन, वाशिंगटन में इनकी आपस में तसल शुरू हुई है कि ये शिकस्त का पलंदा जो है किसके गले में डालना है। ये अभी तक खींचातानी चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप, साबिक सदर, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने भी ये सारे का सारा मलबा जो है वो डेमोक्रेट्स पे डाल दिया है। डेमोक्रेट्स वाज़े तौर पे, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन, उन्होंने बिटवीन द लाइन ये कहा है कि ये फ़ौजी शिकस्त है, ये सियासी शिकस्त नहीं है, बल्कि हमारा जो फ़ैसला था वहाँ से इनखला का वो बिल्कुल दुरुस्त था, और रोज़ाना की बुनियाद पे जो कुछ हम कर रहे थे, जो कुर्बानियाँ दी, अमेरिका और अमेरिकी अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ये 10 साल पहले होना चाहिए था, और अगर ये 10 साल बाद भी हो तो इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने सारे का सारा मलबा बज़ाहिर अफ़गान फ़ौज और ट्रंप पे डाला, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 300 मिलियन यौमिया दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, ना अफ़गान हुकूमत टिकी, ना अफ़गान फ़ौज टिकी। तो मतलब ये था, वो पेंटागन को ही कह रहे थे, अमेरिकी अफवाज को कह रहे थे कि ठीक है आपने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जितने पैसे आपने मांगे वो हमने दिए, यानी कि हुकूमत ने दिए, और कभी भी किसी भी अमेरिकी सदर ने उसमें रुकावट नहीं डाली। कामयाबी हासिल करना आपका काम था और आप कामयाबी 20 सालों में हासिल नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डेडलाइन का मंसूबा सबका था। ख़ास तौर पे उन्होंने वाज़े किया कि ये जो इनखला किया है, वहाँ से निकाले हैं, ट्रूप्स निकाले हैं, अमेरिकियों को निकाला है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी ख़ारजा, यानी कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, तमाम सर्विसेज चीफ़ और सेंटकॉम के कमांड, फ़ौजी सरबराह, इन सब का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। इसलिए एक दूसरे को ब्लेम देने की, इल्ज़ाम तराशी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कबूल करना चाहिए, और ये फ़ैसला अमेरिका के मफाद में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें चाइना और रशिया का मुकाबला करना है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इन पहाड़ों पे। लेकिन अफ़गान तालिबान ये कहते हैं, वो भी अब मैदान में आए हुए हैं, वो कहते हैं कि ये आए थे लूटने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद को लूटने के लिए। तो ये भी, इनकी नज़रें भी वसाइल पे थीं, और जो ख़जाने छुपे हुए हैं, कुदरती वसाइल जिनका ट्रिलियन यानी कि खरबों डॉलर के हैं, उन पे नज़र थी, और इसके अलावा कोई इनका मतमय नज़र नहीं था, या किसी के हमदर्द नहीं थे। लेकिन अफ़गान कौम ने, अफ़गान अवाम ने उनको शिकस्त दी। ये चल रहा है। फिर काबल एयरपोर्ट पे कुत्ते जो छोड़े गए हैं, उन पे भी ख़ास तौर पे जॉन कैरेबी को वजाहत करना पड़ी कि वो अमेरिकी फ़ौजी कुत्ते नहीं हैं, यानी कि उनके फ़ौजियों के, अमेरिकी फ़ौज के कुत्ते नहीं हैं, बल्कि ये वहीं के लोकल ही हैं, और हम नहीं छोड़ के आए, क्योंकि वहाँ पे तनकीद हो रही है। तो लेकिन वो कुत्ते ऐसे नहीं हैं कि जो लोकल लगें, बल्कि वो ऐसे ही लग रहे हैं, ट्रेंड हैं, बाकायदा तौर पे उनको, उनके वो मखसूस घर जो बनाए हैं जंगले, उनमें पड़े हैं, और भूखे और प्यासे। एक चीज़ जी। दूसरी बात, अब आहिस्ता आहिस्ता
چائنا کے بعد روس نے بھی ذرا اپنا کیا ہے، اور پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں 20 سالہ مہم سانحات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، اور انہوں نے بھی اس کو شکست سے تعبیر کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی تعمیر و ترقی میں روس اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا، جبکہ امریکہ کے 54% شہری جو ہیں وہ افغانستان سے فوجی انخلا کے حامی نکلے، اور البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ طریقہ کار درست نہیں تھا، لیکن یہ خس کم جہاں پاک اس جان سے نکلے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب کابل ایئرپورٹ اور دیگر چیزیں ان کو سنبھالے گا کون؟ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جناب بہت سارے ممالک آ چکے ہیں، اور سب سے پہلے قطر آیا ہے، اور قطر کے بعد ترکی، انہوں نے اپنی معاونت فراہم کر دی ہے، اور اعلان ہوا ہے کہ کابل ایئرپورٹ فنکشنل ہو جائے گا۔ ماہرین پہنچ چکے ہیں، اور 1-2 دن میں کابل ایئرپورٹ فنکشنل ہو جائے گا، جس کو جاتے ہوئے ڈسٹرائے کر کے گئے تھے، جس کے سسٹم کو، ایویشن سسٹم کو، ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو، اور اس کا سارا امریکی جو ہیں وہ تباہ کر کے گئے تھے، لیکن اب اس کی بحالی کا وہ کہتے ہیں ٹائم آ چکا ہے، اور مختلف ممالک جو ہیں ابھی تک افغان حکومت نہیں بنی، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن سفارتی تعلقات موجود اور تعاون بھی موجود، یہ سارا کام شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہے۔ بہت جلد یہ افغان حکومت جو ہے وہ سارے کے سارے بہت سارے ممالک تسلیم کر لیں گے، اور پھر پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے کیوں پر تول رہا ہے۔ افغان طالبان نے حکومت اناؤنس کرنے سے پہلے انہوں نے افیون کی کاشت پہ، منشیات کی کاشت پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ نظم و نسق کون سنبھالے گا، افغانستان کا دفاع کون کرے گا، یہ پنج شیر سے کیسے جیتیں گے احمد مسعود سے، اور کیونکہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس میں افغان طالبان نے کامیابی حاصل کی ہے، ایک ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے وادی پنج شیر کا، جبکہ دوسرے ضلع پہ کی طرف پیش قدمی جاری ہے، اور دفاعی حصار جو ہے وہ توڑا گیا ہے۔ اب آتے ہیں طالبان کے خصوصی فوجی دستے آ گئے ہیں جی منظر عام پہ۔ ایک تو تھا بدری 313 میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اب ایک باقاعدہ طور پہ نئی فورس، مختلف ان کے جو شعبے ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ 50 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے، جس میں افغان طالبان کی جو پروفیشنل فورس ہے، جو ان کی فوج ہے، لڑاکا فوج، وہ یونیفارم میں ہیں، وردیاں پہنے ہوئے ہیں، کمانڈوز کے لباس میں ہیں، فوجی بوٹوں میں ہیں، اور ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، اور ان کا جو ایکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ ہیں، ویل اکوپڈ ہیں، اور تربیت یافتہ ہیں، اور ان کو ان کی تربیت کسی بہت ہی اچھی فوج نے، اچھے ٹرینرز نے کی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تاثر ہے کہ یہ صرف یہ کچھ فوٹو دکھائے گئے ہیں، ابھی اس طرح کے مناظر مستقبل میں نہیں ملیں گے کہ وہ کندھوں پہ بندوقیں رکھی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور کپڑا اور کرتا پہنا ہوا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ نہیں جناب، اب ان کی ریگولر آرمی جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی، اس کا بھی متعارف کروا دی جائے گی۔ تو یہ چیز آ رہی ہے۔ اس کے بعد آخری جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے، اور نہ صرف جشن منایا جا رہا ہے بلکہ بھرپور طریقے سے جشن منا رہے ہیں، اور افغانستان کے مختلف شہروں میں، اور یہ تمام عالمی جو ہیں میڈیا ہاؤسز اور عالمی ذرائع ابلاغ، انہوں نے یہ خبریں نشر بھی کی ہیں، تصویریں بھی نشر کر دی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے حامیوں نے تابوتوں کے جنازے نکالے ہیں، اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے جھنڈوں میں تابوت لپیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے، اور جشن منایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں،
اور جن کو جلانا ہے جلایا جا رہا ہے، جن کو کوئی اور آخری رسومات ان کے ملکوں کے مطابق اس طرح سے ادا کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کون سے تھے؟ یہ جی فرضی جنازے تھے، اور اس میں تمام ممالک کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ سلطنتوں کا قبرستان واقعی ہے اور یہ گریو یارڈ ہے، اور آپ سب کے جو فتح کرنے آئے تھے ان سب کے جنازے جو ہیں وہ افغان طالبان نے، افغان عوام نے نکالے ہیں۔ اسی طریقے جی ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پہ ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے، ڈرون حملہ ہوا ہے، 8 زخمی اور 1 طیارے کو نقصان پہنچا، اور یہ جو میزائل تھے، حملہ آور میزائل، ان کو درمیان میں ضائع نہیں کیا جا سکا، اور وہ ڈرون حملہ جو تھا وہ کامیاب ہوا۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ یمن سے آیا جی، اور حوثی باغیوں کی طرف سے کیا گیا، اور اس میں شدت ہے کیونکہ پہلے بھی ایک حملہ ہوا فوجی اڈے پہ، اور اس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے تھے، اور یہ جو حملہ ہوا یہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ ہوا، ابہا ایئرپورٹ پہ، اور یہاں پہ بھی نقصان بتایا جا رہا ہوا ہے۔ صوبہ عسیر میں واقع ابہا ایئرپورٹ ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کی وزارتی کونسل نے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر یہ کہا ہے کہ حملہ ہوا ہے، اور یہ یمن سے حوثی ملیشیا کے ڈرون حملے قرار دیا انہوں نے، اور ایران کی طرف اس کا رخ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس ملیشیا کو، حوثی ملیشیا کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی، تو یہ بھی ایک معاملہ اچھا خاصا قریب ہوتا یہ ایک ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ اور ایک اور خبر ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے جی، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔